اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آل پر و صحاب پر، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات و واقعات پر مشتمل مدنی گلدستہ پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سیدنا محمد عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مروہ بن لوئی بن غالب بن فرہ بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن زرار بن ماد بن عدنان حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وسلام کی اولاد، خاندانی شراکت و وسعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ ممتاز و معزز چلا آ رہا تھا۔ نظر یا فہر کا مطلب قریش تھا، اس کی وجہ سے اس کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے۔ قریش کی وجہ سے تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہیں جن کے ارد گرد کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا ہوں، ایک قرن اور دوسرے قرن کے، یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ وہ سب سے اچھا ہو۔ حدیث مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا اور کنانہ میں سب سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں سیدنا حسن آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں سے بنایا، پھر قبیلوں کو چنا، مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا، پھر گھروں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے گھر میں بنایا۔ پس میں روح زوال اور اصل کے لحاظ سے ان سب سے اچھا ہوں۔ کسی نے کیا کہا کہ اے خدا جانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی پیدا نہیں کیا اور مجھ سے، اور نہ پیدا کیا نہ اس سے پیدا کیا جائے گا۔ نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھا۔ اس کا اہم اثر حسان بن عبد الکلام اجیری تھا۔ چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے پر خمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام
نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا۔ خمیر کو شکست ہوئی، حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ ادا کر رہا ہوا۔ اس واقعے کے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا۔ فہر کے بعد قصا بن کلاب نے نہایت عزت اور وقار حاصل کیا۔ قصا مذکورہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس میں ان کا اصلی نام زید تھا۔ کلاب کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ بنت عذر میں سے ایک شخص ربیہ بن حزام نے شادی کر لی تھی اور فاطمہ کو اپنی ولادت یعنی ملک شام کو لے گیا۔ فاطمہ اپنے ساتھ زید کو بھی لے گئی کیونکہ یہ زید ابھی بچے ہی تھے اور اپنے وطن میں معروف تھے، اسے 2 4 رہنے تھے۔ اس کے لیے قصا بڑے صغیر قصا یمنی بعید کہانے لگے۔ جب قصا اور جوان ہو گئے تو پھر مکہ میں اپنی قوم میں آ گئے اور خلیل خزائی کی بیٹی حبا سے شادی کر لی۔ خلیل اس وقت کعبہ کا متولی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد تولیت قصا کے ہاتھ آئی۔ اس نے ہجرہ کو بیت المال سے نکال دیا اور قریش کو پہاڑیوں اور دیواروں پر جمع کر کے مکہ کے اندر باہر آباد کیا، جس کی وجہ سے قصا کو کیا کہتے ہیں قصا نے کئی بار نمایاں کیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے واردن کہا کہتے ہیں۔ مہارت امور میں مشورے یہیں کرتے، لڑائی کے لیے جنڈے یہیں تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کی فراسم یہیں ادا کیا کرتے۔ حرم کی رفاقت و سیاحت میں منصب بھی قصا ہی نے قائم کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی، تم خدا کے پڑوسی ہو اور خدا کے گھر کے متولی ہو، اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں، اور مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی، جس سے ہر سال ایام منہا میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ زکوٰۃ کے لیے قصا نے جرمی حوض بنائے جو ایام حج میں کعبہ کے صحن میں رکھے جاتے تھے۔ ان حوضوں کے بھرنے کے لیے مکہ کے کنویں کا پانی مشکوں میں سے اونٹوں پر لایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کے بانی مشرف بھی یعنی حجابت کعبہ کی برداری تھے۔ عکس بندی قضا کے ہاتھ میں تھی اور قضا ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات سے نظر آئے۔ قصا کی چار لڑکے عبدالدار، عبدالمناف، عبدالزئی بعد، اور لڑکیاں 2 لڑکیاں خمر برا تھیں۔ عبدالدرار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا مگر شرافت وجاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پلہ نہ تھا۔ عبدالمناف تو سب سے اشرف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جد ربا تھے، ان کا اصلی نام مغیرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک ان کی پیشانی میں ایسی تھی کہ ان کو قمر البتہا
دائی کا مکے کا چاند کہا کرتے تھے۔ جب قصا بہت بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے عبد الدرار سے کہا کہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے برابر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حرم شریف کے تمام مناصب اس کے سپرد کر دیے۔ قصا کی ہیبت کے سبب سے اس وقت کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر قصا کے بعد جب عبد الدرار اور عبد المناف کا بھی انتقال ہو چکا تو عبد المناف کے بیٹوں ہاشم، عبد الشمس، مطلب، نوفل نے اپنا استحقاق ظاہر کیا اور چاہا کہ حرم شریف کے وظائف عبد الدرار کی اولاد سے چھیننے۔ اس قریش میں سے اختلافات پیدا ہو گیا۔ بنو اسد بن عزوی اور بنو زہرہ کلاب اور بنو یتیم بن مغیرہ، بنو حارث بن فہر، یہ سب بنو عبد المناف کی طرف سے اور بنو محرم ہجوم کی وجہ سے تھے، دوسری طرف ہو گئے، اور سو عبد المناف اور ان کے احلاف نے قسمیں کھا کر معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، اور یہی کے اظہار کے لیے ایک پیالہ خوشبو سے بھر کر حرم شریف میں رکھا اور سب نے اس میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں۔ اس لیے ان میں سے 5 قبائل کو متعین کرتے اور اسی طرح دوسرے فریق نے باہم معاہدہ کیا اور ایک پیالہ خون سے شرف بخشا، اور تم نے اس کے پڑوس کے لیے خاص کیا ہے۔ خدا کے زائرین تمہارے پاس آ رہے ہیں جو اس کے گھر کی تعظیم کرتے ہیں، بس وہ خدا کے مہمان ہیں۔ خدا کے مہمانوں کی میزبانی کا حق سب سے زیادہ تم پر ہے۔ اور غبار آلودہ آ رہے تھے اس کے گھر کے رب کی قسم کہ میرے پاس اس کام کے لیے کافی سرمایہ ہوتا ہے تو میں تمہیں تفریح نہ دیتا۔ اپنے کم حلال کو کمائی میں سے جا رہا ہوں، تم میں سے کبھی جو چاہے ایسا کرے۔ میں اس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں کہ جو شخص بیت اللہ کے زائرین کو اپنے مال سے دے وہ بہر حلال کی کمائی کے نہ ہوں۔ اس تقریر قریش نے اپنے حلال مالوں میں سے دیا کرتے تھے اور جمع کراتے تھے۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا، علی و رتبہ کے سبب عمر دار کہا کرتے تھے۔ نہایت مہمان نواز تھے، ان کا دسترخوان ہر وقت بچا رہتا تھا۔ ایک سال قریش میں سخت قحط پڑا، یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر ایام حج میں مکہ میں پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹوں کے گوشت کے شوربے میں ڈال کر غذا بنا کر پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے اور ہاشم کے بیٹوں کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ عبد المناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارت کو بہت ترقی دی اور اس کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے ان سے روان قریش کے لیے فراہمی حفظ و امن حاصل کیے۔ چنانچہ ہاشم نے قیصر روم ملک کے حسان سے اسے عبد الشمس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے نوفل نے عراق سے مطلب یہ اس قسم کے فرمان لکھوائے۔ اس کے بعد ہاشم نے قریش کے لیے سال میں 2 تجارتیں مقرر کی ہیں۔ قریش موسم سرما میں یمن، حبشہ اور گرما میں عراق اور شام میں جایا کرتے تھے۔ ایشیا کو مشہور القرا انگور پہنچاتے تھے۔ ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا۔ قبائل عرب
قرب و جماعت میں سے آپ کو شادی کے پیغام آنے لگے، مگر آپ انکار کرتے رہے۔ ایک دفعہ مل گئے تجارت آپ ملک شام کے راستے میں مدینہ میں بنو ابی کے بن نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید بن ولید کہ ہاں ٹھہرے۔ اس کی صاحبزادی سلمہ حسن صورت شرافت میں اپنی قوم کی تمام عورتوں میں ممتاز تھی۔ اس نے شادی کر لی۔ جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ مکہ میں لے آئے۔ سلمہ مدینہ میں چھوڑ کر آپ شام کو چلے گئے اور اس غزوہ میں 25 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ غزوہ میں دفن ہوئے۔ سلمہ کے ہاتھ